بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک بڑھیا کا واقعہ بیان کروں گی۔ ہمارے نبی سردار انبیاء اشرف الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رحمت عالم نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ وہ نورانی چہرہ، وہیں شفقت والا دل، وہیں سچائی سے لبریز زبان، مگر بڑھیا انہیں پہچانتی نہیں تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نرم اور پرسکون آواز میں پوچھا، اماں تم یہاں بیٹھی ہو، کہیں جانا ہے؟ تمہارا یہ سامان کہیں لے جانا ہے؟ بڑھیا تھکی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ایک پل کے لیے وہ اس چاند سے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ سبحان اللہ! پھر سر جھٹک کر بڑھیا بولی، بیٹا میں مکہ چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، یہاں میرا جی نہیں لگتا، بس کیا کروں کیا کہوں، مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے دور جانا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سن رہے تھے، مگر میرا سامان اٹھانے کے لیے کوئی مزدور نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہارا سامان اٹھا لوں۔ بڑھیا نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم مزدور ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی سے جواب دیا، ہاں ہاں میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارا بوجھ اٹھانا ہی میرا کام ہے۔ بڑھیا نے تھوڑی دیر انہیں غور سے دیکھا، آنکھوں میں شفقت، چہرے پر سچائی، مگر اس نے پہچانا نہیں کہ یہ وہی محمد ہے جن سے وہ ہمیشہ نفرت جتاتے آئی تھی۔ اس نے سوچا، اگر یہ مزدور ہے تو کتنا نیک شریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کسی جھجک کے اس کی گٹھڑی اٹھائی اور چلنے لگے۔ حضور نے گٹھڑی سر پر رکھ لی اور راستہ بہت طویل تھا۔ بڑھیا تھکی تھکی سی قدم بڑھا رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ یہ روحانی منظر تھا، نفرت کے بازار میں محبت کی دکان۔ میرے نبی کے دم سے آباد ہے، سبحان اللہ! قربان جاؤں میرے نبی پر، سبحان اللہ! یہ کتنا حسین ہے، سچائی اور ایمانداری اس کے دل میں ہے، وہیں اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتی ہے۔ بڑھیا سوچنے لگی، بھلا ایسا نوجوان میں نے نہ دیکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، بڑھیا سے رہا نہ گیا۔ راستے میں بڑھیا نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بیٹا تم بہت اچھے انسان لگتے ہو، تمہارا چہرہ روشن ہے، تمہارا لہجہ اتنا نرم، دل کو سکون ملتا ہے، مگر سنو میں تمہیں ایک نصیحت دینا چاہتی ہوں۔ اس شہر میں ایک نوجوان ہے، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ لوگوں کو بہکاتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، اس کی عبادت کرو۔ نہ اس خدا کا چہرہ ہے، نہ مورت ہے، نہ صورت ہے۔ بھلا تم ہی کہو، میں ہبل کو کیسے خدا نہ پکاروں؟ میں نے درد میں تنہائی میں اسے ہی پکارا ہے۔ وہ ایسے خدا کی بات کرتا ہے جو دکھائی نہ دے، وہی میرا خدا ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے مکہ ہی چھوڑ دیا۔ لیکن ہبل کو چھوڑنا آسان نہ تھا، میں نے مکہ ہی چھوڑ دیا۔ اس نے درد بھری آواز میں کہا، تمہیں پتہ ہے بیٹا، لوگ اس کی بات مان رہے ہیں اور ہمارے بتوں سے دور جا رہے ہیں۔ میری پڑوسن جو کل تک ہبل کو کھجوریں چڑھایا کرتی تھی، کھانا نہ کھاتی تھی جب تک کھجور نہ چڑھا دے، اب اس کی طرف دیکھتی نہیں۔ اس لیے میں نے محمد کا کبھی چہرہ نہیں دیکھا، بس اس پر مٹی ڈالتی، کنکر پھینکتی، کچرا ڈالتی تھی، اس ڈر سے کہ کہیں میں اس کے جادو میں نہ آ جاؤں۔ تم بھی اس سے دور رہنا، اس کا چہرہ کبھی نہ دیکھنا، ورنہ تم بھی ان کی باتوں میں آ کر اپنا پرانا دین چھوڑ دو گے۔ تم تو کتنے پیارے اور نیک انسان لگتے ہو، تمہاری والدہ ضرور ایک اعلیٰ درجے کی خاتون ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش سنتے رہے، ہونٹوں پر مسکان تھی، مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ واللہ، سبحان اللہ! آپ کے اخلاق ہی آپ کی پہچان تھی۔ آپ بوجھ اٹھائے چلتے رہے اور بڑھیا اپنے نفرت کے عالم میں باتیں کرتی رہی۔ اس وقت اللہ کے محبوب کے صبر کا یہ عالم تھا کہ نہ انہوں نے بڑھیا کی بات کاٹی، نہ غصے کا اظہار کیا، خاموشی سے چلتے رہے۔ وہ حسن اخلاق تھا جو بعد میں بڑھیا کا دل بدل دیا۔ سفر لمبا تھا، راستے میں دھول اڑ رہی تھی، سورج کی تپش بڑھتی جا رہی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا تھکے بڑھیا کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے۔ ہر قدم پر ان کا نورانی چہرہ اور زیادہ چمک رہا تھا۔ بڑھیا دھیرے دھیرے چل رہی تھی، کبھی ٹہرتی، کبھی لمبی سانس لیتی۔ پورے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شکایت کی، نہ ہی تھکان کا اظہار کیا۔ یہ بڑھیا بار بار سوچنے لگی، یہ جوان کتنا سچا اور کتنا نیک ہے۔ میں نے تو اسے مزدور سمجھا تھا، مگر یہ تو ہر معاملے میں سب سے الگ ہے، نہ رقم مانگتا ہے، نہ غصہ کرتا ہے۔ میں نے اس کو راستے بھر نصیحت دی کہ محمد سے دور رہنا، مگر اس نے میری بات نہ کاٹی۔
نہ ہی کبھی کچھ کہا۔ ایسا انسان آج مکے میں مل سکتا ہے؟ جب منزل قریب آئی تو بڑھیا کا دل بے چین ہونے لگا۔ اس کا دل میں عجیب سا جذبہ پیدا ہونے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس جوان کی شخصیت کوئی عام نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک، چال میں سکون اور اس کی باتوں میں خاموشی کا اثر سب بڑھیا کو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ راستہ کافی لمبا تھا، دھول اڑ رہی تھی۔ آخر ہمت کر کے پوچھا، بیٹا میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے مزدور دیکھے، جوان دیکھے، آج تک کسی نے میرا بوجھ اتنی خاموشی سے نہیں اٹھایا۔ تم نے میری ایک بھی بات کا جواب نہیں دیا، نہ برا مانا، الٹا کہا، نہ کچھ کہا۔ تم نے مجھ سے ایک ہی درہم نہ مانگا، نہ شرط رکھی۔ تمہاری خاموشی، تمہارا اخلاق، تمہارا صبر۔ میں سوچنے لگی ہوں کہ بیٹا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو اور کہاں رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کہا، خاموش رہے۔ پھر بڑھیا سوچنے لگی کہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ پھر بڑھیا نے پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لبوں پر ہمیشہ سچائی اور رحمت ہوتی تھی، انہوں نے رک کر اسے دیکھا اور بڑی نرمائی سے جواب دیا۔ فرمایا، اماں میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جو راستے میں ذکر کر رہی تھی۔ میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ یہ سنتے ہی بڑھیا بوکھلا گئی، اس کا چہرہ زرد ہو گیا، سانسیں بھاری ہو گئی۔ اس نے گٹھڑی کو زمین پر گرا دیا۔ حضور کے سر پر جو گٹھڑی تھی اسے نیچے کی طرف گرا دیا۔ اچانک زور سے چیخ پڑی، کیا تم وہی محمد ہو؟ وہ محمد جن سے میں نفرت کرتی تھی، جن کے بارے میں لوگوں سے کہا کرتی تھی میں نے تو تمہارے خلاف زندگی بھر باتیں کی اور تم نے میرا بوجھ اٹھا کر یہاں تک لائے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے اور روتے روتے ہوئے کہنے لگی، ہائے میں نے کیا کیا؟ میں کس کو جھوٹا سمجھا، کس کو جادوگر کہا، اور آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اصلی سچا کون ہے۔ اگر تم محمد ہو تو یقیناً تمہارا دین ہی حق ہے۔ تمہارے اخلاق نے میری آنکھیں کھول دی۔ میں نے تو تم سے نفرت کی، بدلے میں تم نے مدد دی۔ میں نے تو گالیاں دی، بدلے میں میرا بوجھ اٹھایا۔ محمد سچائی اس کا نام ہے۔ وہ بڑھیا زمین پر بیٹھ گئی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کے آنسو ریت میں مل جاتے تھے۔ اس کی چیخ میں افسوس بھی تھا اور یقین بھی۔ اس نے کہا، آج مجھے معلوم ہو گیا کہ بت پتھر ہیں، وہ کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اصلی مددگار وہی ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے، وہی خدا ہے جس کا نام تم لیتے ہو، اور وہی سچا ہے جس نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نرمی سے دیکھا۔ آپ کی آنکھوں میں رحمت تھی، نگاہوں میں صبر تھا۔ آپ نے نہ اس کے پرانے الزام یاد دلائے، نہ اس کی طعنہ، بس خاموشی سے کھڑے رہے جیسے ایک رہنما اپنی امت کے انتظار میں کھڑا ہو۔ بڑھیا نے اپنے آنسو پوچھے اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے اپنے دین میں شامل کر لو۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تسلی دی، اس کے کانپتے ہاتھوں کو پکڑا اور نرم لہجے میں کہا، اللہ آپ کو ہدایت دے چکا ہے۔ آپ کے گزرے ہوئے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اماں آپ کا سفر نئی زندگی کا سفر ہے۔ بڑھیا روتے ہوئے نبی کے قدموں میں گر پڑی، اے رسول اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کو گالیاں دی، بری باتیں کہی، اپنے بتوں سے تمہارے خلاف دعائیں مانگی، میں تو انجانے میں گمراہ ہو گئی تھی۔ آپ نے مسکرا کر جواب دیا، اسلام سے پہلے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب تمہارا دل توحید سے بھر گیا ہے، اب تمہارا راستہ آسان ہے۔ بڑھیا کے چہرے پر پہلی بار اطمینان کی مسکان آئی۔ وہ بولی، یا رسول اللہ میں تو سوچ رہی تھی کہ مکہ چھوڑ دوں، مگر اب سمجھ گئی کہ اصل حق تو آپ کے پاس ہے۔ پھر بڑھیا سوچنے لگی کہ یہ وہی محمد ہے جس کے ساتھ میں کتنی بڑی غلطی کرتی تھی، کتنا گناہ کرتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مٹی پھینکا کرتی تھی، راستوں میں کانٹے بچھا دیتی تھی، کچرا ڈالا کرتی تھی، کنکر پھینکا کرتی تھی۔ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے ہدایت دے۔ پھر بڑھیا کہنے لگی، اصل حق تو آپ کے پاس ہے۔ میں مکہ لوٹوں گی اور عورتوں سے کہوں گی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں۔ وہ مکہ آئی، دیکھا کہ وہیں عورتیں بتوں کی پوجا کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ وہیں عورتیں تھیں جو بتوں کو پوجتی تھیں۔ سبھی عورتیں پوچھنے لگیں کہ اماں کیا تم نے ہبل کو چھوڑ دیا ہے؟ یہ کیسا ہوا؟ تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اپنانا نہیں چاہتی تھی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے کو کہتی تھی۔ بڑھیا نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جن کو میں گمراہی میں برا بھلا کہتی تھی۔ میں نے ان کا اخلاق دیکھا،
وہ روتے ہوئے بولی، وہ میرے لیے مزدور بن گئے تھے، اور سارا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ سامان اٹھا کر مسکراتے ہوئے چل دیے۔ وہ سچے ہیں، وہ دیندار ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے کہنے میں کچھ غلطی ہو تو معذرت